اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اب کون سا قرآن؟ جو الف لام میم سے شروع ہو کے والناس پہ ختم ہوتا ہے، اس قرآن پاک کا ذکر ہے۔ اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا صرف مقصود نہیں ہے کہ صرف آپ نے پڑھ لیا اور دوسرے کو پڑھا دیا، یا خود پڑھ لیا اور دوسرے کو سنا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی کام ہے اس کو کتنی گہرائی سے سیکھتے ہیں، اور جب سیکھ چکے ہوتے ہیں پھر قرآن کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کب نازل ہوا ہے، کیوں نازل ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں، پہلے خود بندہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھتا ہے۔ اب ہم کو دنیاوی کام کے لیے کوئی بھی چھوٹا سا ایک مکان بنانا ہو تو اس کی کتنی ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بنانے والے کیسے ہیں، اس کا مستری کون ہے، اس کا مزدور، اس کا ٹھیکیدار کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور وہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اور اس کا میٹیریل کہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے کیا ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا کہتے ہیں جی مکان اگلے سال بنائیں گے، اس سال بھی نہیں، اگلے سال بنائیں گے۔ یعنی مقصد کہنا ہے کہ ایک چیز پر ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اوپر بھی ریسرچ چاہیے۔ تو قرآن کریم کو جو پڑھنا ہے اس کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کا پہلے خود مطلب سمجھ آئے، اس کا مطلب سمجھ آئے، اس کے معنی سمجھ آ جائیں، اس میں قرآن کب نازل ہوا، اور یہ قرآن کے اندر یہ جو آیات ہیں یہ کس کے بارے میں ہیں، اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آیات، اس کو خوب اچھی طریقے سے ہمارا اس کی معنی، اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل، اس کو گہرائی میں سمجھ آئے، اور یہ کس پہ نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن کیا بیان کرتا ہے، ہم سے قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو پہلے ہم نے خود سیکھنا ہے۔ جب اچھی طرح ہم خود سیکھ چکے وہ پھر وہی چیز ہم نے دوسروں کو سکھانی ہے، اور جب دوسروں کو سکھائیں گے قرآن اسی طریقے سے، یہ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں پڑھنا، پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا منہ سے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، بس صرف رٹا لگائے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ثواب ضرور ہے، اچھا ضرور ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن اس کا جو صحیح مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے معنی کیا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرے، کیا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کو جب ہمیں پتہ چلے گا اس پہ عمل کریں گے تو وہی چیز ہم جب لوگوں کو سکھائیں گے تو وہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور حضور یہی چیز کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہترین انسان کے بارے میں بتائے کہ اچھا انسان کون ہے، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، اور اس میں پھر زندگی ہے، اس میں نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ ہے، پھر پڑھنے لکھنے کا طریقہ ہے، اولاد کے ساتھ ڈیلنگ ہے، دنیا کے ساتھ ڈیلنگ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا کہ پہلے تو بندہ خود سیکھے قرآن۔ جب سیکھ چکا ہو تو پھر وہ دوسروں کو جب سکھائے گا تو دنیا کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کیا چیز، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلے خود قرآن سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ ایسے بندے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہے حضور کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔